برے لوگ اچھے بھی بن جاتے ہیں اور کبھی اچھے لوگ برے بن جاتے ہیں. اور آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہوگا کہ میرے ہسبینڈ سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بہت دیتے ہیں، بچوں کو بھی دیتے، ان کی بھی عیش کرواتے ہیں، مجھے کچھ نہیں دیتے. آپ کے لیے ایک امتحان ہے، آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، واقعی آزمائش ہے، بہت تکلیف دہ ہے. جس شخص کو اللہ نے آپ کا قوام بنایا تھا، جس کے ذمے لگایا تھا کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کرے، لیکن وہ نہیں کر رہا، اور آپ کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوگی برداشت کرنا، لہٰذا آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ نے وہ نسخہ نہیں استعمال کیا، ابھی وہ رستہ نہیں دیکھا، وہ کام نہیں کیا جو آپ کو کرنا تھا آخری حد تک جانے سے پہلے، اور وہ تھا اللہ سبحانہ و تعالی سے رجوع کرنا، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد لینا، اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق قائم کرنا. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک شخص کی مہربانیوں سے اس لیے محروم کیا ہو تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے جڑ جائیں، اپنی ساری توقعات، اپنا سب کچھ اللہ کی طرف لے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو پھر مجھے زیادہ دینا، پھر تھوڑا کیوں دیتا ہے، یا مجھے دلواتا کیوں نہیں لوگوں سے. آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش کس پہ آتی ہے؟ انبیاء پہ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو کسی امتحان میں ڈالتا ہے. ابھی ایک بہن بتا رہی تھی نا، تو میں نے دل اپنا تھام لیا ان کی سٹوری سن کے کہ کس طرح بچی پیدا ہوئی تو وہ پری میچور تھی، بچی پیدا ہوئی تو وہ بول نہیں سکتی، اور ہسبینڈ نے بہت سپورٹ کیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہسبینڈ وہ بھی اللہ کے پاس چلا گیا. سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. تو ہم جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے اور اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے. ہمارے پیارے بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے، اور انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. کچھ لوگ دنیا سے نہیں جاتے مگر پھر بھی وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوتے. آپ کو ان کی محبت نہیں ملتی، ان سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، وہ الٹا آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے کہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے زیادہ کس کی طرف آ جائیں؟ اللہ کی طرف آ جائیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، جس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے، پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. وہ انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جب انسان ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے تبھی اس کا دل پرسکون ہوتا ہے. سکون اور خوشی ہم لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، مال میں ڈھونڈتے ہیں، اولاد میں ڈھونڈتے ہیں. یہ وقتی سہارے ہیں، یہ سب کچھ وقتی سہارا ہے. چند دن کی بات ہے، ہم نے انہیں چھوڑ کے جانا ہے یا انہوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے، اس میں سے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. لیکن اگر ابھی سے آپ نے اپنا تعلق، اپنا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کر لیا تو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، آزمائے گا ضرور. یہ یاد رکھیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اور یہ محبت بہت زیادہ ہو. لیکن اس محبت کی قیمت ہے، اور وہ ہے آزمائش، کہ جب محبت ہوگی تو پھر آزمائش آئے گی. اور جو شخص اس کو ایکسپٹ کر لے گا کہ یہ میرے فائدے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا، اس کی رہنمائی کر دے گا. اور جو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اللہ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا. جو مشکل وقت میں اللہ سے مدد مانگے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. جو اللہ سے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا. جو اللہ سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. اب یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کہ وہ راضی ہو یا ناراض ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ راضی ہو. تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، زندگی میں آنے والی مشکلات کو ایکسپٹ کرنا ہے، تکلیف دہ راستوں کو قبول کر لینا ہے.
اور ہر تکلیف کے موقع پر یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے۔ یہ اس کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزما لیتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ اس لیے آزماتا ہے تاکہ پتہ چلے یہ اپنی محبت میں کتنا سچا ہے۔ یہ محبت صرف باتوں کی حد تک ہے یا اسے آگے بھی ہے؟ اور جب کوئی اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے تو پھر اس کے گریڈز وہی رہتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں نا۔ آپ ہر ٹیسٹ پاس کر کے اگلے گریڈ پہ جاتے ہیں، اگلے پہ اگلے پہ اگلے پہ اگلے، اور جب اوپر جاتے 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 اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا جاتا ہے۔ لہذا جب کبھی مشکل آئے، تکلیف آئے، یہ دعا آپ کی نظر کے سامنے لگی ہونی چاہیے۔ دل بوجھل ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، اٹھ کے جا کے کھڑے ہو جائیں وال کے پاس، پڑھنا شروع کر دیں، ربی آئینی، اے میرے رب تو میری مدد فرما، میں لونلی فیل کرتی ہوں، میں بے سہارا ہوں، میں تنہا فیل کرتی ہوں اپنے آپ کو، مجھے لگتا ہے میرا کوئی بھی نہیں، کوئی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کوئی میری بات نہیں مانتا، میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، مجھے کوئی راستہ نہیں ملتا، اللہ تو میری مدد فرما، ربی آئینی، اپنی اطاعت پر میری مدد فرما، مشکل وقت میں صبر پر میری مدد فرما، میرے فائنینشل میٹرز بہت مشکل میں آ گئے ہیں، مالی معاملات بہت تنگ ہو گئے ہیں، رزق تنگ ہو گیا ہے، اللہ میری مدد فرما، اللہ اچانک یہ مصیبت آ گئی ہے، ربی آئینی، میرے رب میری مدد فرما، میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ اور پھر ولا تعن علیہ، میرے خلاف، میرے مقابل کی، میرے مخالف کی مدد نہ کر۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی مخالفت، دشمنی سے واسطہ پڑتا ہے، ہوتا ہے نا؟ کبھی وہ آپ کے گھر میں ہی ہوتے ہیں لوگ، اور کبھی وہ لوگ باہر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کا پرابلم، کوئی نہ کوئی ایشو بن ہی جاتا ہے، پھر آپ اس سے خوف کھانے لگتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ چلیے ایک بچی کا مجھے میسج آیا، بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بہت ماشاءاللہ قابل بچی، الہدا کی گریجویٹ تھی، یونیورسٹی میں پڑھا رہی، تو اس کی پروموشن کا وقت تھا، تو کچھ لوگ خواہ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے حجاب کی وجہ سے اور اس کے کچھ ایسی چیزوں کی وجہ سے، تو اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کو ڈیلے کرنا شروع کر دیا اس میں کہ اس کو پروموٹ نہ کرے۔ وہ بہت بیچاری پریشان تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک پر ایسی پریشانیاں آتی ہیں کہ جب ہمیں مدد چاہیے ہوتی ہے، لیکن صرف اتنی بات کافی نہیں ہوتی، ہمیں یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ جو میری مخالفت کر رہے ہیں نا، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد نہیں کرنا۔ یہ دعا چاہیے آپ کو کہ اللہ میرے مخالف کی مدد نہیں کرنا، میری مدد کرنا۔ ربی آئینی ولا تعن علیہ، جو مجھ پہ چڑھائی کر رہا ہے نا، جو مجھ پہ الزام تراشی کر رہا ہے، جو میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اللہ آپ اس کی مدد نہیں کریں۔ تو اس طرح ایک دعا کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سنے گا اور میں اس مشکل سے باہر نکل جاؤں گی۔ وانصرنی، اور میری مدد کیجیے، ولا تنصر علیہ، اور میرے خلاف، میرے مخالف کی مدد نہیں کیجیے۔ جو مجھے ستا رہا ہے، جو مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ اس کی مدد نہیں کرنا، میری مدد کرنا۔ تو آپ تبھی پروٹیکٹڈ ہوں گے نا جب ایک طرف آپ کو مدد ملے گی اور دوسری طرف جو آپ کے خلاف جا رہا ہے اس کی مدد نہیں ہوگی کہ آپ کو وہ مزید تنگ کرے، ستائے، پریشان کرے۔ پھر وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، آپ میرے لیے تدبیر کیجئے اور میرے خلاف تدبیر نہ کیجئے۔ میرے لیے تدبیر کیجئے یعنی میرے حق میں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے نا، تو وہ رب کا معنی کیا پڑھا ہوا آپ نے یہ بتائیے؟ خالق، مالک اور مدبر۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کیا، میری ہر چیز کا مالک ہے، اور میرے سارے معاملات کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، میرے لیے وہی پلان کرتا ہے۔ آج مجھے صبح کسی نے کہا، یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ساری پلاننگز کرتا ہے۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، سب کے لیے کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے کیونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے۔
جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے فائدے کا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کی قیمت ہی نہیں پتا ہوتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کو گفٹ دیتا ہے, بظاہر وہ ذرا سمپل سا لگتا ہے لیکن ہوتا بہت اوریجنل ہے, بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. آپ کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, اٹھا کے رکھ دیتے ہیں یا کسی کو آگے چلا دیتے ہیں, اور پھر آپ کو کوئی بتا دے تمہیں پتا وہ چیز کتنے کی تھی. آپ کہتے ہیں اچھا یہ تھی اس کی قیمت. پھر آپ ہاتھ ملتے, اوہ میں نے تو قدر ہی نہیں کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری مدد کرتا ہے, ہمارے لیے پلان کرتا ہے, لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے, ہم اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. تو آپ یہ دعا مانگتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تدبیر میرے حق میں ہو, میرے خلاف نہ ہو. کیونکہ یدبر الامر من السماء الی الارض, آسمان سے زمین تک کے سارے معاملات کی تدبیر وہ کرتا ہے, اصل پلاننگ اس کی ہوتی. اس کے بعد وہدنی, اور آپ میری رہنمائی کیجئے. آپ کو کس کس چیز میں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے؟ صرف دین کے معاملے میں؟ ہر معاملے میں. مثلا اس کورس میں آپ نے داخلہ لیا جس میں آپ نے گریجویٹ کیا, ہو سکتا ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو, آپ کو خیال بھی نہ ہو, اور اچانک کہیں سے کسی نے بتا دیا اور آپ بس ایسے ہی چلے آئے اور پھر آپ کو اللہ کی کتاب کی سمجھ مل گئی. تو یہ کس نے گائیڈ کیا تھا؟ اللہ نے اصل میں کیا تھا, اور کسی کو بھیجا تھا آپ کی رہنمائی کے لیے کہ وہ آپ کو کنونس کر لے کہ یہ کر لو. لیکن ہم اس کو بلیسنگ نہیں سمجھتے کہ کسی نے مجھے بتایا, بلکہ بعض اوقات ہم اوفینڈ ہو جاتے ہیں. میرے اندر تمہیں کیا کمی نظر آتی ہے کہ تم مجھے کہتی ہو کہ کورس کر لو, قرآن پڑھ لو, تم بھی پڑھ لو, تم بھی پڑھ لو. آئی ایم پرفیکٹ, میں سب ٹھیک ہے, میرا کچھ مجھے مشکل نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بعض اوقات دل میں آتی ہے ڈائریکٹ, بعض اوقات کوئی انسان آ کے بتاتا ہے, بعض اوقات ہم کسی کتاب سے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں سبق مل جاتا ہے, بعض اوقات ہم کوئی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں رہنمائی مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رہنمائی دینے کا, گائیڈنس دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے, ہم نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی ویلیوبل ہے. تو ہم یہ مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیجیے, وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى, اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دیجیے. جو راستہ میرے لیے صحیح ہے, میرے لیے اس راستے پہ چلنا اور منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے. لندن کی ٹریفک تو لندن والوں کو خوب پتا ہے. جو یہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ راستہ آسان ہو, ٹریفک نہ ملے, ٹائم پر پہنچ جاؤں. تو زندگی صرف ٹریفک کی مشکل نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جس کے لیے آپ کو ہدایت میں آسانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس راستے کو, زندگی کے راستے. اچھا, ہدایت کا معنی بھی آپ کو میں نے کئی دفعہ قرآن مجید میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. اس میں ایک آتا ہے راستہ دکھانا, دوسرا ہے اس پر چلانا, اور تیسرا ہے منزل تک پہنچانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ یا اللہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں دکھا بھی دے, پھر اس کو لینے کے لیے چلا بھی دے, اور پھر ہم اس کو کمپلیشن تک لے کے جائیں جیسے آپ لوگ آج لے کے بیٹھے ہوئے. یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوا ہے کہ آپ نے اپنے کورسز مکمل کر لیے, پورے قرآن کو پڑھ لیا یا جس حدیث کو پڑھ لیا, جو بھی آپ نے ارادہ کیا اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچا. یہ دراصل کیا تھی؟ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی تھی جو آسانی ہوئی آپ کے لیے, مشکلات کے باوجود آسانی ہو گئی. منصرنی علی من بغی علیہ, یا اللہ جو مجھ پر زیادتی کرے اللہ اس کے خلاف میری مدد کیجیے. بغاوت بغی سے ہے, بغی کا مطلب ہے سرکشی کرنا. آج کل تو اور کون سرکشی کرے گا, اپنی اولاد ہی کافی ہے سرکشی کرنے کے لیے, ہے یا نہیں؟ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں میں گئی ہوں اللہ کے اذن سے اور مجھے یہ مسئلہ نہ بتایا گیا ہو کہ بچے بات نہیں مانتے, ٹین ایجرز بات نہیں مانتے, بڑے بچے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں, بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں. کل میرا پوتا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں اس کی سارا جائزہ لے رہی تھی, کرتا کیا, اس چیز کو پکڑ, اس کو چھیڑ, جس چیز سے روکے. وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ منع ہو جاتا تھا, اب ریزسٹ کرتا ہے کہ نہیں یہ چاہیے مجھے. اور اسی طرح پانی کا جگ رکھا ہوا تھا, اس نے پکڑا تو میں نے کہا میں لے لیتی ہوں اسے. اتنے زور سے اس نے مجھ سے کھینچا کہ میرے ہاتھ سے چھوٹنے لگا تھا سب کچھ. تو میں نے کہا 1 سال چند مہینے کا بچے میں اتنی اللہ نے طاقت رکھی ہے, اور اس طرح
اس کے اندر ریزسٹنس ہے، اللہ اس کو نیک بنائے اور ہدایت پر رکھے اور یہ طاقت ہدایت پر استعمال ہو. ورنہ آپ دیکھیے کہ یہ بڑے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. جن ماؤں کے بچے چھوٹے ہیں وہ الگ مشکلات کا شکار ہیں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے، کیونکہ اولاد آزمائش ہے، اس کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے. اور کیا ہم اپنے والدین کے لیے آزمائش نہیں تھے؟ ہم بچوں کی تو شکایت کرتے، کبھی اپنا بھی سوچا ہم نے کہ ہم کیا کرتے تھے؟ ہم نے بھی خوب تنگ کیا ہوا ہے، اور یہ ہر دور میں چلتا ہے. اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آج کے بچے ایسا کرتے ہیں اور آج کے بچے ویسا کرتے ہیں. ہر دور کے بچے ایسے ہی کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا دے. بہرحال تو اب یہ جو دعا ہے یہ کسی بھی انسان کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ جو میرے اوپر سرکشی کرتا ہے، جو میری بات نہیں سنتا، جو میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا، یا اللہ اس کے خلاف آپ میری مدد کیجئے. رب اجعلنی لک شکارا، اے میرے رب مجھے اپنے لیے بہت زیادہ شکر گزار بنا دے. ایک ہوتا ہے شکر کرنے والے کو ہوتا ہے شکار، یہ شکار نہیں ہے بلکہ شکار ہے، شکر سے یعنی ہر چیز پر شکر کرو. ایک شکر نعمت ملنے پر شکر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مصیبت ٹلنے پہ شکر ہوتا ہے، شکر ہے یہ مصیبت ٹل گئی، ٹھیک ہے. اور ایک ہے مصیبت آنے پہ شکر. سبحان اللہ، وہ کیسا؟ وہ کون کرتا ہے؟ یہ ہے اصل شکر گزار جو تکلیف پر بھی شکر کرتے ہیں. کیا سوچ کے شکر کرتے ہیں؟ کیا سوچ کے؟ اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو مشکلات آتی ہیں نا وہ ہمیں سیدھا کر کے رکھ دیتی ہیں. مشکلات آتی ہیں ہمیں میچور کرتی ہیں، مشکلات ہمیں میچور کرتی ہیں، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. ہارڈ وے لرننگ ہوتی ہے. ایک ہوتی کتاب سے پڑھ کے سیکھ لیا، استاد سے سیکھ لیا، کسی چیز کو آبزرو کر کے سیکھ لیا، اور ایک ہوتا ہے مشکل میں پڑھ کے سیکھا. کچھ باتیں ہمیں صرف مشکل میں پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں، ویسے نہیں آتی. ہم نہیں سیدھے ہوتے جب تک ہم مشکل میں نہ پڑھیں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم منمانی غذائیں کھاتے رہتے ہیں، مزے کی، پھر کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے؟ بیمار ہوتے ہیں. پھر اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ صرف سرجریز اور دوائیں اور وہ چیزیں نہیں ہوتی. حکمت میں تو پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. پھر وہ چیزیں چھڑائی جاتی، تمہاری یہ چیز الرجی پیدا کری، اس کو چھوڑ دو. پھر ہم اس کو چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ کچھ جان سکون میں آتی. تو ایک قدرتی سی بات ہے کہ تکلیفوں میں بھی خیر ہے. اور بندہ مومن جب اس پہ کوئی چیز ناپسندیدہ گزرتی ہے تو وہ کہتا ہے اس میں بھی خیر ہے، اس سے بھی کچھ خیر ہی نکلے گی. اور کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے دنوں ایک جہاز کریش ہوا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت پوری دنیا میں خبر عام ہوئی تھی. UK کی طرف ہی آ رہا تھا، تو اس میں ایک خاتون تھی، شاید وہ لیٹ ہو گئی تھی اور وہ اس جہاز پر سوار نہیں ہو سکی. اگر ہم کبھی بھی فلائٹ پر نہ بورڈ کر سکے تو کیا ہوتا ہے اس وقت؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا لٹ گئی، بس سب تو پیچھے ہی رہ گئے. لیکن کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اسی میں ہی خیر ہو، کہ آپ کسی مصیبت سے بچیں. کبھی ہمارے کہیں پہنچنے میں خیر ہوتی ہے اور کبھی ہمارے وہاں نہ پہنچنے میں خیر ہوتی ہے. کبھی ہم اتنی دعا کرتے ہیں اللہ حج پہ لے جا، لیکن ہر طریقہ اختیار کرتے نہیں جا سکتے، کوئی خیر ہوگی نا. اور کبھی ہم سوچتے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اس میں بھی خیر ہے. تو آپ زندگی میں اگر ہر حال میں شکر کرنے والے ہیں نا تو آپ خوشحال انسان ہیں. پھر مستند معالج سے علاج کروانا چاہیے. یعنی جس طرح جسمانی بیماریوں میں آپ اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی آپ اچھے سمجھدار اوتھینٹک بندے کے پاس جائیں، جس کو پہلے تو یہ پتا چلے کہ یہ جادو ہے بھی کہ نہیں، یہ نظر ہے بھی یا نہیں. کیونکہ ہم ہر چیز کو جادو نظر بنا دیتے ہیں. پھر اس میں ہم کیسے پتا چلائیں کہ یہ شخص مستند ہے یا قابل اعتماد؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا وہ خود دین کے پابند ہے، خود عبادت کرتا ہے. کیونکہ بعض لوگ نہ نماز نہ روزہ، جنوں شیطانوں سے مدد کے ساتھ لوگوں کے اوپر اثرات ڈال رہے ہوتے تو ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح کے مریض کے اندر یقین پیدا کرے، وہ یہ نہ کہے ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتا نہ ہو، یہ نہ کہے. یعنی اس کے اندر بھی کانفیڈینس ہو کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، اور مریض کو بھی دلائے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ کے ناموں اور کلام سے علاج کرے. دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو. جو بھی دم کرے یا پڑھنے کو دے اس میں شرک الفاظ نہ ہو. علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہو
کہ شفا اللہ کی طرف سے، اس بندے کی طرف سے نہیں ہے۔ غیر مستند معالج سے بچنا چاہیے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ جو مریض سے ماں کا نام پوچھے، اس کے کپڑے منگوائے، کوئی جانور طلب کرے اور اسے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرے، اس کا خون مریض کے جسم پہ ملے اور جانور کو غیر آباد جگہ پہ پھینکوائے۔ یہ آپ کی کتاب میں بھی چیزیں موجود ہیں۔ ایسے منتر پڑھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، غیر مستند۔ مریض کو ایسا تعویذ جس میں مربع شکل کی ڈبے بنے ہوں، ڈبوں میں چند حروف یا نمبر لکھے ہوں، لٹکانے یا پینے کو دے تو اس سے بچے۔ پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ دے اور کہے کہ اس کا پانی پیئے، لیکن اگر وہ آیات لکھ رہا ہے تو پی سکتے ہیں، فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ حروف رینڈم لکھے ہوئے ادھر ادھر کے پتہ نہیں ملا کے کیا بنا رہے ہیں ان کو، وہ نہیں پیئے۔ اگر آیت لکھی ہے، سورۃ فاتحہ لکھی ہے، کچھ اور آیتیں لکھی ہیں۔ پھر اسی طرح مریض کو ایسا حکم دے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مدت تک کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ ہو، یا اسی قسم کے کچھ ٹوٹکے بتائے، یا مریض سے کہے کہ پانی کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ طہارت کو پسند نہیں کرتے، تو شیطانوں سے علاج کروانے کے لیے پھر یہ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دے، کچھ ایسے کاغذ دے جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینی ہو، یعنی کہتے ہیں جلاؤ اس کو اور اس کا دھواں لو، وہ بھی نہ ہو۔ پھر رقیہ علاج ہے۔ رقیہ کی 3 شرائط ہیں۔ رقیہ کے الفاظ شریعت کے مطابق ہو، شرکیہ الفاظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔ ابھی بہن کا سوال تھا نا کہ بعض اوقات کچھ مسنون دعائیں نہیں ہوتی، کوئی اور چیز لکھ دیتے ہیں، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ دعا، عربی زبان یہ سمجھ میں آنے والی زبان ہو۔ اور تیسرا یہ کہ رقیہ کرتے وقت بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ قرآن سے علاج، قرآن شفا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن آپ کو تکلیف نہیں تھی ایک اور عورت کو بلا کے۔ حضرت عائشہ کیا خود کم تھی؟ ابھی جو سوال تھا نا آپ کا کہ بعض اوقات انسان خود نہیں کسی اور سے کہتا ہے، تو کوئی اور عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو، یعنی قرآن شفا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورۃ البقرہ پڑھنا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، معوذتین پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں ان کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے سورۃ آل عمران کی کچھ آیتیں، سورۃ الاعراف کی، سورۃ یونس کی، سورۃ طٰہٰ کی، سورۃ مؤمنون، سورۃ الصافات، سورۃ الاحقاف، سورۃ الرحمن کی کچھ آیتیں، سورۃ الحشر، سورۃ التغابن، سورۃ الجن، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ آیتیں جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈتے رہے، وہاں لکھی ہوئی موجود ہے، اس کتاب سے بھی جو آپ کے پاس ہے آپ دم کر سکتے ہیں۔ سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی کو تکرار سے سننا، ریپیٹڈلی ایسی آیات پڑھنا جن میں سکینت اور اطمینان والی باتیں ہوں، آپ کا دل خوش کر دیں گی۔ یعنی قرآن مجید کی ایسی آیتوں کی آپ سلیکشن کر کے اپنے پاس خود بھی رکھ سکتے ہیں کہ جن میں خوشخبری ہو، جنت کی خوشخبری ہو، اللہ کی مدد کی بات ہو۔ کل میں پڑھ رہی تھی سورۃ یونس، تو اس میں ایک آیت آئی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی اور زیادہ بھی ہے۔ کتنی خوشخبری اور کتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے ایسی آیت پڑھ کر۔ پھر اسی طرح سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ کتنی انکریجنگ آیت ہے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا آخرت سے، لیکن اگر وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آخرت میں بھی موت کے وقت فرشتہ اچھی خبر دے گا، قبر میں استقبال ہوگا، اٹھیں گے تو اچھا ہوگا۔ تو ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ 62 سے 64 اتنی زبردست آیتیں ہیں کہ آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے آپ کا ایمان کہیں اوپر چلا گیا ہے، آپ کو سارا غم اور مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور جو آیتیں کلک کریں ان کو الگ لکھ کے جب کبھی ڈپریشن ہو یا پریشانی ہو انہیں کو ریپیٹڈلی پڑھیں، تو یہ آپ کو خود بنایا ہوا دم ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ جو کسی نے ہمارے لیے دم بنا دیا بس اسی کے ہم لکیر کے فقیر ہیں، وہ بھی اچھا ہے، وہ اس کا تجربہ ہے، لیکن جن چیزوں سے پڑھ کے آپ کا دل بڑا ہوتا ہے ان کو ریپیٹڈلی پڑھیں۔
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا. دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں. گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, تم اکیلے تھوڑی ہو. کتنا ایمان بڑھتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, انسان خوفناک قسم کی خبریں سنتا رہتا ہے, کبھی دنیا میں, کبھی کسی بیماری, اور میرے جیسے لوگ تو طرح طرح کے لوگ اپنے مسائل سناتے, اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے بازو کا دماغ میں کہ انسان سوچتا ہے کہ یا رب عافیت میں ہی رکھنا. کیونکہ انسان مسلسل جب کسی کی تکلیف کی باتیں سنتا رہے تو دل متاثر ہوتا ہے بہرحال. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر بہت لائکلی انسان کا morale ڈاؤن ہونے لگتا ہے. تو قرآن سے انسان مدد لے, قرآن شفا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں نا, وہ پہلے خود بھی کچھ پڑھے. یعنی کبھی بھی ایسے اٹھ کے کسی کو دم نہ شروع کر دیں یا کسی کے مسئلے مسائل نہ سننے شروع کر دیں جب تک آپ کا ایک مضبوط کنیکشن قرآن کے ساتھ نہ ہو, ورنہ یہ چیزیں آپ کو نفسیاتی طور پہ گھیر لیں گی اور آپ کو ڈاؤن کر دیں گی. تو خود قرآن کے ساتھ جڑنا, یعنی ہر بندے کو ضرورت ہے, کوئی بیمار ہے یا نہیں, سب کو ضرورت ہے اس کی. پھر یاد رکھیے ہیڈ فون سے سننا زیادہ بہتر ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھیے, یعنی جب آپ ایسی حالت میں ہوں اور ڈسٹریکشن بھی ہو, گھر والے شور مچا رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہے ہیں, ضروری تو نہیں نا ہر وقت گھر میں سکون ہو. 100 کام ہوتے ہیں اور کچھ نہیں تو کوئی واشنگ مشین چل رہی ہے, کوئی ڈش واشر چل رہا ہے, وہ ڈسٹریکشن ہے, وہ آپ کے دل پہ پورا اثر نہیں. آدھی آواز قرآن کی آ رہی ہے, آدھی وہ 2-4 اور چیزوں کی آ رہی ہے, تو وہ مکسچر سے اندر جا رہا ہے, اثر نہیں ہو رہا. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے بہت پڑھا ہے اثر نہیں ہو رہا. یہ بڑا جملہ میں نے سنا, بہت پڑھ لیا ہے, پڑھ کے تھک گئے, کچھ فائدہ نہیں. یہ نہیں سوچتے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں. تو اگر آپ اس وقت ہیڈ فون لگا کر سنیں تو آپ کی مکمل یکسوئی آپ ہوں گے اور کلام اللہ ہوگا, وہ دل میں زیادہ اترے گا انشاءاللہ. دوسرے مسنون دعاؤں سے علاج, یعنی قرآن کے علاوہ مسنون دعاؤں سے, اور مسنون دعاؤں سے دم کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے. انس بن مالک سے دم کرنے کے بارے میں روایت ہے صحیح مسلم کی کہ انہوں نے کہا بخار, پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے, جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی بیماریاں. جیسے حضرت اسما کو آپ نے دم کرنے کے لیے کہا بچوں کی کمزوری کی وجہ سے. پھر حفاظت کا دم, ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم. آپ حسن حسین رضی اللہ عنہما پہ پڑھا کرتے تھے خود, اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ, کہ اللہ ہر نظر بد سے بچائے. جبریل علیہ السلام دم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے, آپ کا مرتبہ بڑا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا دم تھا, بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے, حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے, اور ہر نظر بد والے کے شر سے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں, یعنی جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں. کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان. اس کا دوسرا ورژن بھی ہے اور یہ بہت ہی زبردست دعا ہے. پیج 55 پہ ہے یہ دعا, ٹھیک ہے. پھر جسم کے کسی حصے میں تکلیف یا درد ہو, 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے, اور پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ دم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس پر اس طرح رکھتے, اور سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی, پھر اسے اٹھا کر فرمایا بسم اللہ تربت وردنا بریقۃ بعدنا لیشفا بہ سقیمنا باذن ربنا. ٹھیک ہے, یعنی زمین پہ لگا کے, ہلکی سے تھوک لگا کے زمین کی مٹی سے, پھر اس کے اوپر لگا کے اس جگہ پر. یعنی مٹی کے اندر بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے, مٹی کے اندر سے کیا کیا نہیں نکلتا. سوچئے مٹی جو ہے اس کے بہت اپنے فائدے, ہیلنگ پراپرٹیز ہیں اس کے اندر. اور اب تو کہتے ہیں نا بچوں کو مٹی میں چھوڑ دو تاکہ وہ اس میں لتڑے, تو وہ بھی ان کے لیے ان کے ٹاکسن سارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. شفا کی دعائیں پنک کلر کی ایک کتاب ہے بک سٹور میں, اردو انگلش دونوں میں ہے, تو وہ ساری دعائیں اکٹھی ہیں, الگ رکھی ہوئی ہوں, تو انشاءاللہ اس سے بھی پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ دعا بھی اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی, یہ بھی دعا ہے. حضرت عائشہ پڑھتی تھی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مرض الوفات میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھی. یاد رکھیے جو دم کرنے والا نا وہ جسم پہ ہاتھ بھی پھیرے, تھپکے بھی, پھونکے بھی, یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں. نمبر 3 طب نبوی سے علاج. ٹھیک ہے, پشنے لگوانا, ہجامہ کرنا. حدیث میں ہے جس نے قمری مہینے کی 17, 19 اور 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. 17, 19 اور 21 ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ جو ہجامہ کراتے ہیں آپ. ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے, اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو, اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. نہار منہ پچنے کروانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفا اور برکت ہے. ہجامہ جو ہے نا ارلی مارننگ کرانا چاہیے, خالی پیٹ, وہ زیادہ بہتر ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے, حافظہ تیز کرتا ہے. بدھ, جمعہ, ہفتہ اور اتوار کے روز کی بجائے پیر اور منگل کو یا جمعرات کو ہجامہ کرانا زیادہ بہتر ہے. بدھ کے دن حضرت ایوب بیمار ہوئے تھے اور پھر منگل کو ٹھیک ہوئے تھے, سوار منگل کو ٹھیک ہوئے تھے. کلونجی جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے, لیکن اس کا اندازہ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ایک چمچ ٹیبل سپون بھر کے کھائے اور آپ کہیں کہ کلونجی سے میری طبیعت خراب ہو گئی. تو اس کے لیے بھی طبیب ضروری ہے کہ وہ آپ کا مزاج دیکھ کے آپ کو ڈوز ریکمینڈ کرے. پھر شہد, شربت عسل, حدیث میں آتا ہے یہ شہد پینا جو ہے وہ شفا کے لیے بہترین ہے. پھر اسی طرح آب زمزم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے. ایک اور حدیث میں روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے, یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے. پھر دم کیا ہوا زمزم کا پانی پیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی جس پانی پر رقیہ شریعہ پڑا گیا ہو اس کو روزانہ کم از کم 3 گلاس پینا. اور زمزم کا پانی ہو تو زیادہ ترجیح ہوگی, ورنہ تھوڑا سا بھی ملا دے اس میں تو ساری پراپرٹیز چینج ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا انہا مبارکتن انہا طعام طعم, کہ یہ مبارک پانی ہے اور یہ کھانے والے کا کھانا ہے. پھر زمزم کے پانی سے نہانا, یعنی بابرکت پانی ہے, اس سے نہایا جائے. پھر دم کیا ہوا پانی ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا. پھر زیتون کا تیل, آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ, بے شک یہ مبارک درخت سے ہے. شہد, زیتون کا تیل اور کلونجی ملا کے استعمال کرنا. شہد, زیتون کا تیل اور کلونجی تینوں چیزوں کو ہم وطن مکس کر لیں اور پھر وہ جگہ پہ لگائیں جہاں تکلیف وغیرہ ہو. زیتون کا تیل پینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے. جسم پہ ملنا, اگر زیتون کی بوتل ایک لے کے تیل کی اس کے اوپر رقیہ پڑھ کے رکھ لیا جائے اور پھر اس سے اگر مساج وغیرہ کیا جائے یا سر کو لگائے, پیئیں, منہ کو لگائے تو وہ بھی شفا کا باعث ہوتا ہے. تلبینہ, تلبینہ غم کو دور کرتا ہے, دلیے کی طرح ہوتا ہے. اجوا کھجور کھانا, 7 اجوا کھجوریں کھائیں, اگر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا لیں, کھجور بھی شفا کا ذریعہ ہے. سنا مکی, سنا مکی, سنا نہیں ہوتا ہے, اب تو یہاں ٹی بھی ملتی ہے سنا کی, سنا لیوز جو ہوتے ہیں. صبح شام سنوت کا 1 چھوٹا چمچ کھانا. سنا اور سنوت 2 چیزیں. آپ نے فرمایا سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے. پوچھا گیا سام کیا ہے, فرمایا موت. سنا مکی لیوز ہوتے ہیں اس کے, ٹی پیئیں اس کی. جی ہاں, کلونجی کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے. نمبر 4 کچھ اور مؤثر علاج ہیں جیسے بیری کے پتوں سے غسل کرنا. بیری کے سبز پتے لے کر انہیں سل پہ پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے. پھر اس پر آیت الکرسی, سورت کافرون, اخلاص, فلق, ناس اور جادو سے متعلق آیات پڑھیں جو سورت الاعراف اور یونس اور سورت طٰہٰ کی ہیں, اور پھر اس میں سے کچھ پیئیں یا پلائیں مریض کو اور اس کے بعد نہلا بھی دیں. نظر لگنے پر غسل کرنا اور خصوصاً پانی لے کے اس کا جس نے نظر لگائی ہو. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا, وہ وضو کرتا, پھر اس پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا. دم والے پانی کا چھڑکاؤ, یعنی اس کے چہرے پہ چھڑکیں, جسم پہ چھڑکیں, ہتھیلیوں پہ, سر, پاؤں, سینے پہ, گھر میں چھڑکیں. آیات لکھ کر پلائیں. جادو کا اثر زائل کرنا, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. حتی الامکان جادو کی جگہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. گھر کو صفائی کریں, ہر چیز جھاڑے پٹکیں, اللہ سے دعا کریں. بعض اوقات خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ کون سی جگہ کیا چیز دفن ہے اور اس کو نکلوا کے تلف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا. اسی طرح اپنے جسم سے لگی ہوئی چیزیں جب الگ ہو تو ان کو بھی حفاظت سے تلف کریں, جیسے ناخن کاٹ کے. بال جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح پھینکے کہ کسی کو پتہ نہ ہو, کسی پانی میں ڈال دیں, زمین میں دبا دیں, کچھ کر دیں.
پھر پیریڈز کے جو پیڈز وغیرہ ہیں ان کو تلف کریں یا دھوئیں یا جو بھی. پھر اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت جو آلائشیں باہر نکلتی ہیں, جسم سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں نا ان کو پراپر تلف کرنا چاہیے. پھر یہ یاد رکھیں کہ غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں علاج کے, جیسے حرام میں شفا نہیں. جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانعت ہے. غیر شرعی جھاڑ پھنکار سے علاج کروانے میں ممانعت ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے. نشرہ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا پڑھوانا ہوتا ہے جو حرام اور ناجائز ہے. وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب, یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ پال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد نشرہ ہے, یعنی کہ شرکیہ قسم کے دم وغیرہ نہیں کرتے. کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی ممانعت ہے, جو جائے گا اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر اسی طرح ایسے تعویذوں سے بچنا کہ جو معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ان کے اوپر. جادو کے علاج کے لیے علم نجوم سیکھنے سے بچنا چاہیے. ہر طرح کا جادو سیکھنا منع ہے. جنات سے خدمت لینا جائز ہے, لیکن اگر حرام طریقہ ہو یا حرام کام ہو تو وہ نہیں. جنات غیب کا علم نہیں رکھتے. جنات گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں. جنات انسان کو تنگ کر سکتے ہیں, انسانوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دم توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے. دم پر اجرت لینا جائز ہے لیکن فکس نہیں کرنی چاہیے. یعنی کوئی اگر اپنا وقت لگا رہا ہے اور سارا دن اسی کام میں مصروف ہے, پھر گلے میں نہ لٹکائیں چیزیں. یہ سب کتاب بھی ہے نا آپ کے پاس, دم ذریعہ علاج, اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے خود بھی پڑھ لیجئے. بہت سی چیزیں جو میں نے کچھ بتائی ہیں وہ اس سے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس دلائل اور آیات, یعنی میں نے پڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں ایکسٹرا ایڈ کی ہیں نا, تو وہ اس کتاب سے بھی ہیں, ٹھیک ہے. مصیبت کا علاج, غم اور پریشانی کا علاج, غصے کا علاج, دل کی بیماریوں کا علاج, شہد سے علاج, تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ دے گا. کل آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ جیسے کچھ لوگ نظر اتارنے کے لیے انڈے کا استعمال کرتے ہیں یا سفید کپڑا یا مرچیں استعمال کرتے ہیں, لیکن اس پر پڑھتے تو آیت قرآنی ہی ہیں, تو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یعنی پڑھ کے کھلا دیتے ہیں تو نہیں, انڈے جیسے انڈے پر پڑھا اور اس پر پورے جسم پر پھیرا اور پھر انڈوں کو پھینک دیتے ہیں, اور سفید کپڑا لے کر اس پر بھی آیت قرآنی ہی پڑھتے ہیں اور اس کو پورے جسم پر پھیر کر اس کو جلا دیتے ہیں. اگر اس کی بدبو نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ اس پر تھا. اور لال مرچ کا بھی یہی کرتے ہیں کہ لال مرچ کو پورے جسم پر پھیر کر جلاتے ہیں, اگر اس میں سے بدبو نہیں آئی تو کہتے ہیں کہ اس پر نظر تھی. اور کیا اس پر آیات پڑھی جاتی ہیں؟ ہاں, جیسے اگر تو آیات پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن یہ کہ اگر خالی کر رہے ہیں تو ہم نہیں, آیت پڑھ کر, اور کہتے ہیں اگر اس میں سے بدبو نہیں آ رہی, جیسے کپڑا جلنے کی بدبو نہیں آ رہی, مرچوں کی جو دھاس ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی, تو کہتے ہیں کہ اس پر نظر بد تھی. اور اگر آ رہی ہے تو اس میرا خیال ہے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو مسنون طریقہ علاج ہے وہی اختیار کرنا چاہیے. جی استاذہ بھی جو کیا تھا کہ دم کر کے اس کے پانی سے غسل کیا جائے, تو ایک تو طریقہ کہ غسل کا پانی وہ مین ڈرینیج میں جا رہا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ آیات اس کے اندر تو نہیں نا, بس صرف تاثیر ہے اور وہ تاثیر بدن نے لے لی. میں نے پڑھا تھا کہ کہیں کہ اس پانی کو ٹب میں جمع کرے, یعنی غسل اس طریقے سے یہ گارڈن میں ڈالے, کوئی ضروری نہیں. کسی پر اگر نظر ہوئی ہے, جادو ہوا ہے, لیکن اس کو خود نہیں یقین آ رہا یا وہ نظر بد پہ یقین ہی نہیں رکھتا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو آپ اس پہ کچھ کر کے کر سکتے ہیں. جی آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں, وہ اس کو فائدہ ہوگا کہ کیونکہ انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیں مریض جو ہوتا ہے نا اس کی بعض اوقات کنڈیشن سٹیبل نہیں ہوتی. اب کئی دفعہ جیسے فزیکلی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے, کچھ لوگ نہیں جاتے, وہ بڑی مشکل سے لے جانا پڑتا ہے, مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ مرض نہیں, ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان کا علاج کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو مطلب ان سے چھپ کے کیا جائے, اگر وہ کرنے ہی نہ دیں تو پھر چھپ کے بھی کر سکتے, ورنہ یہ ہے کہ اگر کرنے دیں تو سامنے کیا جائے. جی پانی وغیرہ پہ دم کر دیں, وہ رقیہ پڑھ کے پھر وہ پانی پلا دیں ان کو. السلام علیکم. میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کے یہاں روٹی کے ٹکڑوں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ کیا مطلب جادو یا جنات کا ہے؟ جی میں نے سنا. وہ کہاں سے پڑے گئے؟ پڑے نہیں ہیں, پائے گئے ہیں باہر, جیسے اوکے گھر کے باہر. جی ہو سکتا ہے کسی راہ جاتے کہ گر گئے ہوں, چڑیا کو ڈالنے جا رہا ہو تو وہ رستے میں گر گئے. وہ نہیں ہے نا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیے, ایسی کوئی بھی چیز نظر آئے نا جو ان یوزول ہے. ایک دن میں اٹھی گھر سے باہر واک کرنے کے لیے نکلی تو خون نظر آیا مجھے, کافی گھسٹتا ہوا. تو میں تھوڑا سا چونکی, میں نے کہا یہ کس نے خون پھینکا, یہاں تو کوئی نہیں آتا, یہ کیا چیز ہے. تو پہلا شک کہاں جاتا ہے, یہ جادو شادو کا نا. تھوڑی دیر آگے گئی تو بلی نے کبوتر کھا کے پھینکا ہوا تھا, تو میں نے کہا یہ تھا یہ خون, وہ ڈرائیو کر کے لے جا رہی ہوگی تو وہ پتہ چل گیا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ چیز آئی کہاں سے, واٹس دا سورس.
तो सिर्फ गुमान से नहीं काम लेना चाहिए, थोड़ा सा अकल भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि इसका सोर्स क्या है. हर चीज जादू नहीं होती. अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, वालेकुम. ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जलाने से जलाने के इलाज से मना किया गया. तो उसमें लेजर शामिल हो सकती है? नहीं, उसका का जलाना तो नहीं है, आग तो नहीं है ना उसमें. उस्ताजा, ये जो आप कह रही थी कि अगर कोई जादू वाली चीज मिले तो उसको प्रॉपर तल्फ करें, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए? या जैसे कोई कागज मिला ना और उस पर कुछ लिखा हुआ तो टैप के नीचे ना उसको धो के और उसका जो कागज है ना उसको बिन में फेंक दे. ठीक है, उसके हरूफ मिट जाए. लेकिन अगर कोई बहुत पक्के हैं तो जला दें उनको, या ये है कि कहीं जमीन में दबा दें. जैसे आप कह रही थी कि नाखून काटे हैं या अपने जिस्म की कोई भी ऐसी आलाइश है, तो वो कैसे? और ना पानी में बहा दें उनको. पानी में जी ज्यादा हाँ. बेहतर है. पानी के अंदर फूंकना मना है. पानी के ऊपर नहीं करें, या गिलास पे इस तरह कर दें. अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है तो वो जहरीली गैस है. ये उस्ताद जी, मैंने ये पूछना था कि अगर कोई आयतें जैसे तावीज बना के पहन लेते हैं और फिर वो उसी पे बिलीव करते कहते अगर मैंने इसको उतार दिया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, तो ये गलत है ऐसे ना? नहीं सोचना चाहिए. मेरा सवाल ये है कि अगर आपके कोई बहुत करीबी और लव्ड वन है जो कि एक बड़ी आजमाइश से गुजर रहे हैं जी. और उनको ये है कि शायद मतलब उनके ऊपर या किसी उनके आगे से किसी के ऊपर जादू हुआ है या किसी ने नजर लगाई है, तो आप उनको कैसे सपोर्ट करें? अगर आप इन तरीकों में से जो आपको बताए गए हैं कोई काम कर सकते हैं, जैसे पढ़ सकते हैं उनके लिए, या उनके ऊपर दम कर सकते हैं, या उनको यानी कुछ एनकरेज कर सकते हैं ऐसी आयात निकाल के कुरान से, क्योंकि किसी भी चीज का इलाज करने के लिए इल्म का होना बड़ा जरूरी है. वरना ये कि अच्छी बात के जरिए उनका मोराल बुलंद करें, सब्र की तलकीन करें, ये किताब पढ़कर कुछ सुनाएं. एक ही बार रुकिया या फिर प्रोटेक्शन दुआ ज़हर पढ़ के फैमिली में 2-4 लोगों को पानी पिला सकते हैं? जी, एक पानी जो है वो पूरा घर पी सकता है. ड्रम भर के आप रुकिया पढ़ लें और रोज पीते पिलाते रहें.